اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ معزز ناظرین، میں سید اولاد حسین نقوی النجفی عرض کربلا ٹی وی کی جانب سے پروگرام سفینۃ النجات کی 20ویں نشست میں کربلا معلیٰ سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی سابقہ نشست میں حرم حضرت ابوالفضل العباس علمدار کربلا علیہ السلام کے مرکزی داخلی 3 ابواب، باب امام صاحب الزماں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، باب امام حسین اور باب امام حسن علیہ السلام پر گفتگو کر چکے ہیں، اور اب تک ہم نے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے تمام مرکزی داخلی ابواب پر گفتگو کی ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کے اندر کے تمام اندرونی ابواب کی بھی ہمیں تاریخ وہی ملتی ہے جو ہم نے تاریخ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیان کی ہے۔ ناظرین، آج کا بھی ہمارا موضوع کلام مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں اندر کا مقام سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا پر ہے۔ سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک فاطمہ بنت حزام، جو کہ بنی کلاب بن مرہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہا کی وصیت پر اس خاندان شجاعت و وفا میں شادی کی، اور سیدہ ام البنین صلوات اللہ علیہا سے خالق امام امیر المومنین علیہ السلام نے ام البنین کو 4 بیٹے عطا فرمائے کہ رہتی دنیا تک وفا میں جن کا نہ کوئی ثانی ہوگا۔ یہ 4 بیٹے عاشور کے دن امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے۔ جب سیدہ ام البنین کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو ایک ہی سوال کیا کہ جب حسین ابن علی شہید ہوئے تو میرے بیٹے زندہ تھے؟ خبر رساں نے عرض کی، نہیں سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا، آپ کے بیٹے پہلے شہید ہوئے، پھر امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بیٹوں کی شہادت کی خبر سن کر سیدہ ام البنین صلوات اللہ علیہا نے بیٹوں کی شہادت پر گریہ نہیں کیا، بلکہ سر سجدے میں رکھا اور سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، اے میرے خالق، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری تربیت کا حق ادا ہو گیا، اور فرمایا، اے کاش میرے بیٹے اور جو بھی زمین و آسمان کے درمیان میں ہے حسین ابن علی پر فدا ہو جاتے اور وہ شہید نہ ہو پاتے۔ مقاتل الطالبین میں تحریر ہے کہ سیدہ ام البنین صلوات اللہ علیہا روزانہ جنت البقیع میں جا کر امام حسین ابن علی اور ان کی آل پر ماتم کیا کرتی تھی، اور ان پر اشعار اور نوحہ کنا رہتی تھی، اور نہایت ہی دل سوز انداز میں گریہ کرتی، اور اہل مدینہ ان کے ساتھ جمع ہو کر گریہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، تاریخ اپنے اوراق میں رقم کرتی ہے کہ بی بی کربلا میں جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتی تو قبر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتی اور ماتم و نوحہ خواں رہتی، لیکن مولا عباس علیہ السلام کی قبر پر نہ جاتی۔ ایک روز بنت رسول سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ام البنین صلوات اللہ علیہا کے قریب تشریف لائی اور فرمایا، اے ام البنین، آپ میرے بیٹے کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتی؟ تو بی بی ام البنین نے عرض کی، اے بنت پیغمبر، میں تو آپ کے بیٹے حسین ابن علی کی تربت کی زیارت کے لیے ہی تو آتی ہوں۔ تو سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے فرمایا، اے ام البنین، حسین علیہ السلام روز مبالہ کے دن سے رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے تو عباس علیہ السلام ہیں، جن کو ہر نماز کی دعا میں نے مانگا تھا، جن کے لیے میں نے لباس اپنے ہاتھوں سے سلائی کیے تھے، اور عباس علیہ السلام کے لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو سلام کی وصیت کی تھی۔ ناظرین، حکم بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بی بی ام البنین قبر مولا عباس علیہ السلام پر آتی اور گریہ کیا کرتی، اور آج جس جگہ پر حرم مولا عباس علیہ السلام کے اندر مقام سیدہ ام البنین صلوات اللہ علیہا ہے، اسی مقام پر قیام کرتی اور نوحہ خوانی کرتی۔
ناظرین، بی بی ام البنین صلوات اللہ علیہا آل محمد کے گھرانے میں باب الحوائجہ ہیں، باب المراد ہیں۔ جو بھی زائرین امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام کے پاس کربلا میں زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ مقام ام البنین صلوات اللہ علیہا پر بھی حاضر ہوتے ہیں اور منت اور نظر مانتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے توسل سے وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حرم مولا عباس علیہ السلام کے اندر وہ دروازہ کہ جس دروازے کو باب سیدہ ام البنین صلوات اللہ علیہا کہا جاتا ہے، اس باب کے اندر بی بی سیدہ ام البنین صلوات اللہ علیہا کا خیمہ نصب تھا، جس جگہ پر بی بی آ کے قیام کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو مقام سیدہ ام البنین صلوات اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی حضرت مولا عباس علیہ السلام پر چھٹی نشست۔ اگلی نشست میں ہم اصحاب الیمین پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔